علیکم، میں جہانزیب نذیر آپ کے ساتھ۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں پاکستان میں بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، اور کچھ اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں۔ اصل میں یہ چیز کیا ہے؟ ٹرانسجنڈر ایکٹ کیا چیز ہے؟ ٹرانسجنڈر کے ورڈ پر اگر آپ غور کریں تو ٹرانسجنڈر ورڈ اٹ سیلف کیا ہے؟ کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہ ٹرانسجنڈر آدمی ہے، ٹرانسجنڈر مرد ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب یہ پیدا ہوا تھا اس وقت یہ عورت تھا، ڈاکٹرز نے دیکھا، ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا یہ عورت ہے، اس کے کارڈز پر، اس کے ڈاکومنٹس پر عورت لکھ دیا گیا۔ اب بڑا ہونے کے بعد اس نے کہا میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ میں عورت نہیں مرد ہوں، تو اب کیا اس کو ٹرانسجنڈر مرد کہا جائے گا؟ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں بھی، یورپ میں بھی یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی مرد یہ کہے کہ میں فیل کر رہا ہوں میں عورت ہوں تو اس کے سارے ڈاکومنٹس آپ چینج کر دو، اس کو عورت بنا دو، اس کو سارے حقوق عورت کے دے دو، اور مرد عورت بن جائے، عورت مرد بن جائے۔ تو جب ڈاکومنٹس کے اندر ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی، اب ایک مرد تھا، اس نے فیل کیا کہ وہ عورت ہے، اب اس کے ڈاکومنٹس عورت والے بن گئے، اور وہ جب وہ عورت ہے ڈاکومنٹس کے اندر، ظاہری بات ہے اب وہ شادی مرد سے کرے گی۔ اصل میں تو وہ مرد تھا، پیدائشی مرد ہے، تو مرد مرد سے شادی کرے گا، پھر اسی طریقے سے عورت عورت سے شادی کرے گی۔ جو لوگ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں ان کے بیانات دیکھیں، جو ٹی وی پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو ٹی وی پر آ کر بٹھایا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایکٹیوسٹ ہیں، یہ ٹرانسجنڈر کے ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں وہ کیا پھیلا رہے ہیں۔ جسٹ حقوق کی بات ہوتی نا کہ آپ مخنث لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو بہت اچھا تھا، مخنث لوگوں کو حقوق دینے چاہیے، لیکن یہ کہانی کچھ اور ہے، یہاں یہ کہانی ہے ہی نہیں۔ اور جو لوگ اس کے اوپر ایکٹیوسٹ بن کر ٹی وی پر آ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ ٹرانسجنڈرز کو حقوق دینے چاہیے، تو کون حقوق نہیں دے رہا؟ مرد کو بھی حقوق مل رہے ہیں، عورت کو بھی حقوق مل رہے ہیں۔ یہ ٹرانسجنڈر کے حقوق کی جو بات ہے وہ LGBT کی بات ہو رہی ہے، اور جو بھی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان ہیں، یہ رائٹ سائڈ والے مولوی حضرات ہیں۔ تو اللہ کے عذاب کو آپ دعوت دو گے، ہم بات نہیں کریں گے اس کے اوپر۔ مولوی کدھر ہے؟ میں تو کہتا ہوں مولویوں کو بات کرنی چاہیے، ابھی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ جو حکومت کے اندر مولوی حضرات ہیں، مولانا حضرات ہیں، جو سیاست کے اندر ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ نہیں بول رہے، انہوں نے اس کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اور آ کر الٹا مذاق کر رہے ہیں کہ اس قانون کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس قانون کی کسی اور کو ضرورت ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمان کے لیے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ قوم لوط کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عذاب بھیجا اس دنیا کے اندر، بہت قومیں آئیں اور اللہ نے بہت ساری قوموں کے اوپر عذاب بھیجا، قوموں کو بالکل صف ہستی سے مٹا دیا۔ ان قوموں کے اندر جس پر سب سے زیادہ عذاب ہوا وہ قوم لوط تھی۔ اس نے وہی عمل کیا جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس کو لیگل کر دیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ انڈیا میں نہیں ہوتا ایسے کہ میں فیل کر رہا ہوں میں مرد ہوں، میں فیل کر رہا ہوں کہ میں عورت ہوں تو آپ کو عورت بنا دیا جائے۔ یورپ میں کہیں نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکومت کس لیے لائی گئی تھی اور ان کا کیا ایجنڈا تھا۔ ان کا ہر ایجنڈا اسلام کے خلاف ہے، ان کا ہر ایجنڈا، ہر عمل وہ غیروں کو، وہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اس بے حیائی کو، فحاشی کو اللہ کے خلاف جانے کے لیے سارا کا سارا پاکستان استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ اور میں بات نہیں کریں گے تو اللہ کی پکڑ آپ کے اور میرے اوپر بھی آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ ہو گیا ہے؟ کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، پتھر چل چکے ہیں۔ ڈیڈ سی جو کہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کا ایریا ہے، اس ایریا میں یہ قوم بستی تھی۔ فیصلہ ہو گیا ہے، پتھروں کے اوپر نام لکھ دیے گئے ہیں کہ کون سا پتھر کس کو جا کر لگے گا۔ اللہ نے پتھر برسائے، زمین کو اوپر کر کے نیچے مارا، وہاں پر لاوا آیا، اس پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ اب ان کے باقیات ملے ہیں، آپ دیکھیں اللہ نے باقیات کس لیے چھوڑے ہیں؟ اللہ نے کہا اس لیے چھوڑے ہیں کہ عبرت حاصل کرو، ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ جس حال میں تھے اللہ نے اسی حال میں ان کے ڈھانچوں کو محفوظ کر دیا، جس حال میں بدفعلی کر رہے تھے اسی حال میں اللہ نے ان کے ڈھانچوں کو محفوظ کر دیا۔ میرا، آپ کا، ہر پاکستانی کا، ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے یہ بات کرے، اس کے خلاف کھڑے ہوں، آواز اٹھائیں۔ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، اور جس طریقے سے میڈیا کوریج دے رہا ہے ان لوگوں کو جو اس ایکٹ کے حق میں بات کر رہے ہیں اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں باقاعدہ،
میں تو حیران پریشان ہوں کہ کن لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہ جو آ کر ٹرانسجنڈر بن کر آگے پروموشنز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کی مت سنو، ان دیندار لوگوں کی مت سنو، یہ ہمارے حقوق چھینتے ہیں۔ آپ صرف اس بندے، میں نام نہیں لیتا، وہ بندہ ہے، بندی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، کون سا ٹرانسجنڈر ہے، صرف اس کی ہسٹری اٹھائیں، اس کی ساری ویڈیوز دیکھ لیں کہ وہ پروموٹ کس چیز کو کر رہا ہے۔ صرف سیکس کو پروموٹ کر رہا ہے، ہر قسم کے سیکس کو پروموٹ کر رہا ہے، اور پاکستانی میڈیا اس کو بٹھا کر اور پروموشن دے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ اوپر لے کر آ رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے اوپر آواز اٹھائیں، ورنہ اللہ کا عذاب ہر ایک کے اوپر آئے گا۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو جو عبادت کرنے والے تھے، جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے قوم کو روکا نہیں، اللہ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا، وہ بھی ختم ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جو روکتا نہیں ہے، جس کے سامنے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور کھلم کھلا ہو رہی ہیں، نہ بات کرتا ہے، نہ روکتا ہے، نہ اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، اللہ نے کہا سب سے پہلے عذاب اس بدبخت پر نازل کرو۔ تیرے چہرے کا رنگ نہ بدلا تو پورے پاکستان کے چہرے کے رنگ بدل جانے چاہیے تھے، سارے مولویوں کے چہرے کے رنگ بدل جانے چاہیے تھے۔ میں کیوں نہ بات کروں جو دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت طاقت میں ہیں، ان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ یہ پورے پاکستان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ کے چہرے کے رنگ بدل جانے چاہیے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھلا بالکل کلیئر چیز ہے یہ، اور یہ لوگ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں، کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہیں اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، ویسا کچھ نہیں ہے۔ اس پر مزید بات کرتا رہوں گا، میرا ساتھ دیں اور آپ سب بھی بات کریں، ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ اللہ میرا، آپ کا، پوری پاکستانی قوم کا، مسلم امت کا حامی و ناصر ہو۔